بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا مکمل طریقہ۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے، پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 بار دھوئیں۔ ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں۔ یہ عمل 3 دفعہ کریں۔ کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لینا بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر 3 بار چہرہ دھوئیں۔ پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 بار دھوئیں۔ پھر سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 1 بار کیا۔ پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرتے تھے۔ تنبیہات: اگر بسم اللہ پڑھنا بھول گئی اور وضو کے درمیان میں یاد آ گئی تو فوراً پڑھ لیں، ورنہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھول معاف ہے۔ کانوں کا تعلق سر سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور 1 بار دھونے کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا 1 بار دھونا بھی کافی ہے، لیکن افضل اور مسنون 3 بار ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے یا خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔